منشور دیتی ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں گی اگر ہمیں آپ کے تعاون سے حکومت بنانے کا موقع ملے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس وسائل بھی نہ ہوں تو آپ کہیں کہ 300 یونٹ جو ہے وہ فری کر دیا جائے گا اور آتے ہی میں جو ہے وہ جو ہے تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ کیا آج پاکستان میں جو موجودہ تنخواہیں ہیں وہ آپ دینے کی پوزیشن میں رہ گئے ہیں؟ پاکستان میں اتنے وسائل کم ہو گئے ہیں کہ آپ جو موجودہ لوگوں کی جتنی تنخواہیں ہیں وہ وقت پہ دینے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے۔ میری خواہش، میری بھی دعا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں آئیں کہ 4 گنا کر دیں، مگر آپ وہ بات کریں جو کل کو آپ کر سکیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کا اپنی ذاتی وجوہ کی بنا پہ چھٹی لینا، اس سے اگر الیکشن شیڈول متاثر ہوتا ہو تو پھر کوئی کسی ایک کو پکڑ کے زبردستی کہہ دے کہ تو استعفیٰ دے دے تو کیا شیڈول متاثر ہو جائے گا؟ الیکشن متاثر ہو جائے گا؟ اچھا، پھر آپ ایسا کریں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پر رات کو دعویٰ بولا تھا، حملہ کیا تھا اور سپریم کورٹ کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا، دباؤ میں لا کر مجبور کیا گیا تھا کہ رات 12 بجے بھی کورٹ کھلے، اور دباؤ میں لا کر وہ فیصلے بھی لیے گئے تھے اپنے حق میں، ان پہ اگر تو ایف آئی آر ہو گئی ہے، ان کو آپ حملہ کہتے ہیں، اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں نیب کے آفس کے باہر اگر پتھراؤ ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ غداری کے، دہشت گردی کے ایف آئی آر ہوئیں ان لوگوں پہ، کیا ان پہ ہوئی ہیں؟ اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ لوگوں کے نام لیے، تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اداروں میں بیٹھ کے لوگ اس ادارے کی طاقت کو غیر آئینی مقاصد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، کسی کو فائدہ دینے کے لیے اور کسی کو نقصان دینے کے لیے، ریاست کو نقصان دینے کے لیے بات کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پہلے بھی ان کا نام لیا تھا، آئندہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا نشاندہی کی جائے تاکہ ریاست کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ جو سامنے آیا بھٹو کے ساتھ جو ہوا، جو سامنے آنے والا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی ایگزینریٹ ہو جائیں گے اس کیس میں، تو اس کے پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی رول ہے۔ تو اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو دونوں کیسز آپ کے سامنے ہوں گے، تو ظاہر ہے جو کرانے والے ہیں پس پردہ کیا آپ کو کہتے ہیں صورت کار، تو آپ کو تو ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرانی پڑے گی، تو یہ تو پھر ایک ٹکراؤ کی پالیسی ہوگی۔ نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ اگر آج ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے؟ نہیں آ سکیں گے۔ مگر یہ حقیقت سامنے لانا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پردے کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح قومی لیڈرشپ کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ جس طرح نواز شریف کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ نواز شریف پہلے بری ہوئے، پھر اس کے بعد آج تا حیات ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے؟ تو یہ نواز شریف کا کیس نہیں تھا، یہ 25 کروڑ عوام کا کیس تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 25 کروڑ عوام کی نمائندہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی ایک جماعت بشمول پی ٹی آئی بھی اس میں شامل کر لیں کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔
سب نے کہا کہ یہ فیصلہ درست ہے، تو پھر اس سے اخذ یہ ہوتا ہے نا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، پھر یہ اس سے آپ کو یہ مطلب لینا چاہیے نا کہ پی ٹی آئی بھی کہتی ہے آج کہ نواز شریف کے ساتھ دباؤ میں لا کر فیصلے کر کے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ میں خوش حالی نہیں ہوں، یہ 25 کروڑ عوام خوش ہوئے اس سے کہ چلیں دیر سے صحیح مگر کم از کم اس طرف ایک قدم تو اٹھا۔ جو لوگ ہیں ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی نہیں ہوگی، یہ میرا دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میرا بھی سوال ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا بھی سوال ہے، فیصلہ دینے والوں کے سامنے، کہ صرف فیصلہ دے دینے سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اس کی تلافی نہیں ہے، اس کی تلافی اس وقت ہوگی جب آپ فیصلہ کروانے اور کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لائیں گے۔ آج فیض آباد دھرنے کے حوالے سے کیوں ہم زور دیتے ہیں؟ اس میں نواز شریف کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کسی فیصلہ کرنے والے کا جو فیوچر میں فیصلہ کریں گے اس کیس کے حوالے سے، یا انویسٹیگیشن سیل جو بنا یا انویسٹیگیشن کمیٹی جو بنی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں فائدہ تو ہے پوری پاکستانی قوم کا کہ ان کے پیچھے جو لوگ کروانے والے ہوتے ہیں ان کو قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے ایسے فیل کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کا ٹائم آگے کرنے کی درخواست کرنا کہ اس کے ٹائم فریم کو بڑھایا جائے۔ میری گزارش ہوگی عدلیہ سے، اس بینچ سے کہ جنہوں نے مہربانی کی پوری پاکستانی قوم پر کہ کمیشن بنا کے اس کا ٹائم فریم دیا، اس ٹائم فریم کو بڑھانا نہیں چاہیے، اس ٹائم فریم میں فیصلہ دیا جائے تاکہ اس سے بھی الیکشن دن لوگوں کو ووٹ کرنے میں رہنمائی ملے گی۔ اچھا سینٹ میں ایک قرارداد پاس ہوئی کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں، اور سینٹ کے جو قائد ایوان ہیں وہ محترم اسحاق ڈار صاحب ہیں، کیا یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی غفلت ہے، نااہلی ہے، یا پھر مسلم لیگ انہوں نے ان سے کوئی بات پوچھ کی ہے کہ آپ اس مدعے پر بیٹھے تھے آپ کی اجازت کے بغیر یا آپ کے تمام لیے بغیر، یہ کیسے قرارداد ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پھر آپ نے پڑھا نہیں ہے اس دن کو یا اس قرارداد کو یا سینٹ کی پروسیڈنگ کو آپ نے نہیں دیکھا کہ سیم ڈے وہ قرارداد ٹیبل کی گئی اور سیم ڈے لائے گئے۔ اگر اس سے پہلے وہ قرارداد جمع کروائی گئی ہوتی تو لوگوں کو، سینٹ کے ممبران کو علم ہوتا، یقیناً پھر اس دن غیر حاضری پہ ان کو نوٹس کیا جانا چاہیے تھا، مگر جو شخص پیش کر رہا ہے سیم ڈے لا رہا ہے اور پیش کر رہا ہے اور ٹیبل کی جا رہی ہے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے، تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں 12-14 جو سینٹ کے ممبران ہیں ان پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آئین قانون کے ماورا اوان بالا میں ایسا کردار ادا کر رہے تھے، اس میں چیئرمین سینٹ بھی اتنے قصوروار ہیں جنہوں نے سیم ڈے اس کو ٹیبل کرنے کی اجازت دی، اور چیئرمین سینٹ کو یہ چاہیے تھا کہ اتنا حساس ایشو تھا تو وہ 2 دن کا ٹیبل ہو بھی جاتی مگر 2 دن کا مارجن دیتے تاکہ تمام وہ جماعتیں جن کی نمائندگی سینٹ میں موجود ہے ان کے ممبران سینٹ میں اس دن حاضر ہوتے اور وہ اپنی جماعت کی طرف سے اپنا موقف پیش کرتے، جو کہ نہیں کرنے دیا گیا۔ اس میں جہاں ممبران کی زیادتی ہے وہاں زیادہ زیادتی اور زیادہ ذمہ داری سینٹ کے چیئرمین پہ بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ انتظار کریں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔